اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 19 ہے، 19، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: چنانچہ انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی کی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پر ان مشرکین اور کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دنیا میں شرک اور کفر کرتے ہوئے مر گئے، توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کل بروز قیامت اللہ رب العزت انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان معبودوں کو بھی حاضر کرے گا جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تم میری پوجا کرو؟ اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہرگز نہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ہرگز اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ہماری پوجا کرو۔ اے اللہ، تو ہی سب کچھ دینے والا تھا، تو ہی مالک ہے، تو ہی معبود ہے، ہم اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات ہوگی تو اللہ رب العزت اب ان مشرکین سے مخاطب ہوگا اور کہے گا فقد کذبوکم بما تقولون، ان لوگوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے، جو تم کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمیں جنت میں داخل کرائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، یہ ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اس طرح کی جو باتیں کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے تو تمہارا انکار کر دیا، ان لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی بات ہم نے کبھی کہی نہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، ان لوگوں نے خود سے گڑھ کر ہماری طرف منسوب کر دیا۔ حضرات گرامی، اس طرح کی بات کی جن کی آج پوجا کی جا رہی ہے، جن کی آج عبادت کی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے پوجنے والوں سے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں، 28 میں، سورہ نحل کی 86 86 میں، سورہ مریم کی 82 82 میں، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں اس کا بہت ہی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ فقط کذبوکم بما تقولون، کہ ان لوگوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے، اب فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم کسی طرح اس عذاب کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اور ولا نصرا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی، یعنی جن سے تم مدد کی توقع رکھتے تھے وہ تو تمہارے دشمن بن گئے، تو تم اب عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور نہ اپنے آپ سے کوئی سفارش یا کوئی فدیہ یا کوئی چیز دے کر تم اپنے آپ کو ان عذاب سے دور کر سکتے ہو، اور اب تمہاری کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، جنت حرام ہے شرک کرنے والے پر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آئے گا۔ تو دنیا میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہم کو کل اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہم کو جنت میں داخل کروا دیں گے، تو اب اس طرح کی کوئی بات وہاں پر سامنے نہ آئے گی۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر نہ جائیں۔ اس طرح کی باتیں انتہائی گھٹیا درجے کی ہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو کیا معلوم کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اسے کیا معلوم کہ اللہ رب العزت جو ہے اسے کہاں ڈالے گا؟ تو اس طرح کی باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ عقیدے کی انتہائی خرابی ہے اور گمراہی ہے، اور اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کبھی نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام یہاں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں جنت میں داخل فرما، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما، اور یہاں لوگ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں فلاں ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اب کل قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب بتاؤ، جن سے تم کو امیدیں تھیں، جن سے تم کو توقع تھی، وہ تو تمہارے دشمن بن گئے،
انہوں نے تو تمہارا انکار کر دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا اور ان کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کی اپنی غلطی ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اب تم بتاؤ کہ تم اپنے عذاب کو کیسے دور کرو گے؟ کون سا فدیہ یہاں کام آئے گا؟ کون سا دولت یہاں پر کام آئے گی؟ کون سا رونا گلگلانا یہاں پر کام آئے گا؟ سنو, اب تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ, تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا, جو بھی ظلم کرے گا, جو کا لفظ دیکھیے, وَمَن, جو بھی شخص تم میں سے ظلم کرے گا, نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. یہاں پر ہمارے مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک کرنا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یہ آیت, اس قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد بظلم ای بشرک, ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. تو اللہ رب العزت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح خود ہی فرما دی کہ ظلم سے مراد شرک ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ جب تم سب نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے, یعنی شرک کا ارتکاب کیا ہے, تو ہم تمہیں جہنم کا عذاب چکھائیں گے, جہنم کا مزہ چکھائیں گے, اور جہنم میں پھینکنے کی یہ وجہ ہوگی. ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا اور کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو شرک سے بچائے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے یہ توفیق عطا فرمائے ہم یہ دیکھیں کہ جو زمانے جاہلیت کا شرک تھا اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو دور کیا اور جس طرح لوگوں کو توحید سمجھائی, آج افسوس کی بات یہ ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اسی شرک میں گرفتار ہے. اسی طریقے سے غیر اللہ سے التجائیں ہو رہی ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے, ان کے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں, نظر و نیاز کیا جا رہا ہے, قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں, ان کے نام کی دعائی دی جا رہی ہے, انہی کو اٹھتے اور بیٹھتے وقت پکارا جا رہا ہے, انہی کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں, ان کے نام پر جانور چھوڑے جا رہے ہیں. غرض نہ معلوم کس قدر شرک ہے جس کے اندر یہ امت ہماری ڈوبی ہوئی ہے. آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ کر آئیں, اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے چمٹا لیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں, اور ہر قسم کے شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں, شرک سے دوری اختیار کریں اور توحید کو اختیار کریں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جنت میں جانے والا بنائے, موحد بنائے, جو شرک اور کفر سے اور بدعات سے اور خرافات سے ہم سب کو بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.